نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب پیارے بچوں کے لیے 60 سنہری احادیث، حدیث نمبر 33۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت کا سب سے بہتر دروازہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بے شمار نعمتیں ہمیں دی ہیں، ان میں سے ایک نعمت والد یعنی ابو کا رشتہ بھی ہے۔ عام طور پہ ابو بچوں سے ویسا لاڈ پیار نہیں کرتے جیسے کہ امی کرتی ہیں، لیکن باپ کی ساری محنت اور مشقت اپنے بچوں کے لیے ہوتی ہے۔ وہ کبھی کبھار تو آپ کو ڈانٹ دیتے ہوں گے یا کچھ کاموں سے روکتے ہوں گے، سختی بھی کرتے ہوں گے اور آپ کو برا بھی لگتا ہوگا، مگر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ ان سب کاموں جن سے وقت، پیسہ یا صحت برباد ہوتی ہے، آپ کو اس لیے منع کرتے ہیں کہ وہ آپ کی بھلائی چاہتے ہیں۔ اگر آپ کے دل میں ان کی ڈانٹ پر غصہ آتا ہے تو ان بچوں سے مل کر دیکھیں جن کے ابو نہیں ہوتے۔ ماں اور باپ وہ پیارے رشتے ہیں جن کے لیے قرآن مجید میں بہت سی دعائیں بتائی ہیں، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی یاد کیا تھا۔ کون سی دعا تھی؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکی۔ اس کے علاوہ بہت سی احادیث مبارکہ سے بھی والد کی اہمیت کے متعلق معلوم ہوتا ہے، جیسے کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ اس حدیث سے آپ کو کیا سمجھ میں آیا کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے والد نے آپ کے اوپر اتنا خرچ کیا ہے، اتنی مہربانی کی ہے، تبھی آج آپ اس قابل ہوئے ہیں کہ آپ اپنے طور پر کوئی مال کما سکتے ہیں یا اپنا کچھ سامان رکھ سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بچوں کو یہ بات سمجھائی ہے کہ آپ کے پاس آج جو بھی مال ہے وہ دراصل کس کا ہے؟ آپ کے باپ کا ہے، یعنی آپ باپ کا بہت زیادہ حق ہوتا ہے بچوں کے اوپر۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ 3 پکاریں بد دعائیں مقبول ہیں، یعنی قبول ہوتی ہیں: والد کی بد دعا، مسافر کی بد دعا اور مظلوم کی بد دعا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہمیں اپنے والد کو ہمیشہ خوش رکھنا چاہیے۔ ویسے تو والد ہمیشہ دعائیں ہی دیتے ہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم انہیں اتنا تنگ کریں، ان کی اتنی نافرمانی کریں کہ وہ ہم سے ناراض ہو جائیں اور ان کے منہ سے کوئی غلط بات نکل آئے، تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیں گے۔ اس لیے ہمیں کیا کوشش کرنی ہے کہ ہم ان کو راضی اور خوش رکھیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رب کی خوشنودی والد کی خوشنودی میں ہے، اور رب کی ناراضگی یا غضب والد کی ناراضگی یا غضب میں ہے۔ اس میں آپ کو کیا معلوم ہوا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو اگر خوش رکھنا ہے تو اپنے ابو کو بھی خوش رکھنا ہوگا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ بیٹے کو باپ کے ساتھ یہ ادب اختیار کرنا چاہیے کہ ان کی بات سنے اور جب وہ کھڑے ہوں تو وہ بھی کھڑا ہو جائے، ان سے آگے نہ چلے، اپنی آواز ان کی آواز سے بلند نہ کرے، ان کے لیے دعا کرتے رہے۔ اے اللہ ہمیں اپنے والدین کا فرمان بردار رکھے، آمین۔ حدیث نمبر 33۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الوالد اوسط ابواب الجنہ، الوالد اوسط ابواب الجنہ، الوالد اوسط ابواب الجنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باپ جنت کا سب سے بہتر دروازہ ہے۔ The father is the middle gate to paradise.